29 نومبر کو جب اسحاق ڈار صاحب نے بطور وزیر خزانہ یہ چارج لیا تھا، اس دن سے لے کے آج تک بھی ہماری پوزیشن قدرے بدلی نہیں ہے، بلکہ ہر روز وہ غیر مستحکم ہو رہی ہے۔ ڈالر جو ہے 277 روپے کا ہے۔ پاکستان 75 سال کی تاریخ میں بھی کبھی بھی اس طرح کا معاشی بدحالی کا شکار نہیں ہوا۔ گاڑیاں بنانے والے جو ادارے تھے وہ انہوں نے اپنا کام روکا ہوا ہے۔ 20% سود بھی ہو چکا ہے آئی ایم ایف کے مطابق۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی ہے اور موبائل بنانے والی فیکٹریاں بھی بند ہو رہی ہیں۔ ڈالر کی قلت سیم ابھی تک ہے، سیاسی انسٹیبلٹی ہے۔ آج دکھ دل کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ پاکستان کے جو ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے وہ ٹلا نہیں ہے، وہ سٹل ہے۔ ایک نیک اور مقدس مہینے کی آمد ہے رمضان، اور رمضان سے پہلے ہی مہنگائی 35% بڑھ گئی ہے۔ غریب کے لیے کب کوئی سوچے گا؟ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا روپیہ تاریخی طور کے اوپر ڈی ویلیو ہو کے نیچے آ چکا ہے۔ ہمیں کفایت شاری کرنی چاہیے، ہمیں اپنی کابینہ کا سائز ہے، گورنمنٹ کو چاہیے وہ اس کو تھوڑا سا کم کرے، غیر ضروری اخراجات کم کریں، لائٹس کے اوپر انرجی سیو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو شاہد میاں کا سلام۔ مائی اوپینین وتھ شاہد میاں کے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہماری ایک سیریز ہو رہی ہے معیشت کے اوپر، پاکستان کے موجودہ حالات کے اوپر، اور اس مسائل سے نکلنے کے سلوشنز کے اوپر کہ کس طرح سے نکلا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے 3-4 ایپیسوڈ جو کی ہیں اس کو آپ لوگوں نے بہت سراہا، جس کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے کمنٹس کیے اور مجھے اپنی آراء سے مستنید کیا، جس کے لیے میں دوبارہ سے آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ ناظرین، اب بھی صورتحال وہیں کی وہی ہیں جہاں سے آج سے ہم 9 مہینے پہلے اور 29 نومبر کو جب اسحاق ڈار صاحب نے بطور وزیر خزانہ یہ چارج لیا تھا، اس دن سے لے کے آج تک بھی ہماری پوزیشن قدرے بدلی نہیں ہے، بلکہ ہر روز ہر دن بدلنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو موجودہ معاشی لحاظ سے جو پوزیشن ہے وہ غیر مستحکم ہو رہی ہے۔ پاکستان 75 سال کی تاریخ میں بھی کبھی بھی اس طرح کا معاشی بدحالی کا شکار نہیں ہوا جس طرح کا پاکستان کو موجودہ اس وقت پرابلمز کا اور دشواریوں کا سامنا ہے۔ آئی ایم ایف، ہمیشہ میں اپنے ہر دوسرے ویلاگ میں آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کرنے کے تجاویز بھی میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ناظرین حقیقت کچھ اس سے قدرے مختلف ہے۔ یہ حقیقت ہے وہ ہے کہ آئی ایم ایف ایک حقیقت ہے جو کہ پاکستان کو موجودہ مسائل سے نکالنے کے لیے آئی ایم ایف کا اگر موجودہ پروگرام فائنلائز نہ ہوا تو پاکستان کے اوپر جو 9 مہینوں سے خطرہ منڈلا رہا ہے ڈیفالٹ ہونے کا، وہ آج بھی ہے اور کسی وقت یہ آتی فشاں کی طرح پھٹ سکتا ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا اسحاق ڈار صاحب سے جو امیدیں تھیں یا جو امیدیں ہیں وہ تو اپنی کوششوں میں لگے ہیں بطور وزیر خزانہ اس کو بہتر کرنے میں، کیونکہ ناظرین آج بھی ڈالر جو ہے 277 روپے کا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب کے 29 نومبر سے لے کے ابھی تک جو ڈالر مجموعی طور پر بڑھا ہے وہ 48 روپے مہنگا ہوا ہے، اور 31% مہنگائی پاکستان میں ہوئی ہے، اور ڈیفالٹ کا خطرہ بھی بالکل ویسے کا ویسے ہے، جبکہ 17 سے 20% سود بھی ہو چکا ہے آئی ایم ایف کے مطابق۔ ہم نے آئی ایم ایف کی تمام شرائط مان لی ہے، ایک شرائط کے اوپر بقول وزیر خزانہ ابھی ڈسکشن چل رہی ہے۔ توقع ہے کہ کمنگ ویک میں 1-2 روز میں جو سٹاف لیول کی میٹنگ ہے وہ کنفرم کر دے گی اور پھر یہ معاملہ تھوڑا سا آگے چلا جائے گا۔ لیکن یہ اگر حقیقت دیکھیں تو اسحاق ڈار صاحب جب سے آئے ہیں تب سے یہ فرما رہے ہیں، اسی طرح سے کہہ رہے ہیں، لیکن ناظرین موجودہ صورتحال پاکستان کی میں نے جیسے کہا بدترین سے بدترین معاشی طور پر ہوتی جا رہی ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے گاڑیاں بنانے والے جو ادارے تھے وہ انہوں نے اپنا کام روکا ہوا ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی ہے، بدحالی کا شکار ہے، وہاں کے مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کے اوپر فوراً طور پر گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے۔
موبائل بنانے والی فیکٹریاں پاکستان میں پہلی دفعہ یہ ایک انیشیٹو پاکستان نے لیا تھا کہ یہاں کے لوکل جو تھے مینوفیکچررز کو کافی حوصلہ بھی دیا گیا تھا، موٹیویٹ کر کے یہاں پر انڈسٹری لگائی گئی تھی موبائل بنانے کے، اور موبائل بنانے والی فیکٹریاں بھی بند ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈالر کی قلت سیم ابھی تک ہے، اور جبکہ آپ کو پتہ ہے 4 ماہ سے جو ایل سیز وہ نہیں کھل رہی، ابھی کچھ ایل سیز ریلیز ہوئی ہیں 50% کے قریب، لیکن ابھی معاملات ویسے کے ویسے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ حقائق ہیں جس سے ہمیں نظریں بند نہیں کرنی چاہیے، جبکہ پاکستان کے موجودہ حالات جو میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہے تھے، اس سے پہلے بھی کہے تھے، ہماری جو سیاسی انسٹیبلٹی ہے اس وجہ سے اس کے جو اثرات ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہماری اکانومی کے اوپر ضرور پڑتے ہیں۔ ہم اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں وہ ایک بات الگ ہے۔ یہاں کی سیاسی جو تک و دود ہے، جو جنگ ہے، وہ شدت اختیار کر رہی ہے۔ عمران خان کا چاہے معاملہ ہو، چاہے پی ڈی ایم کا معاملہ ہو، چاہے کسی اور جماعت کا معاملہ ہو، وہ ہمارے اندرونی مسائل تو ہے ہی ہیں، لیکن وہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ جبکہ آپ نے دیکھا دوسری طرف الیکشن بھی کال کر دیے گئے ہیں کے پی کے اور پنجاب کے بھی، اس کا بھی ابھی کچھ نہیں پتا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھیں گا، لیکن میرا مقصد کسی جماعت کو ہمیشہ کی طرح کرٹیسائز کرنا نہیں ہوتا، میرا مقصد پاکستان کے پازیٹیو امیج کو دکھانا ہے۔ لیکن میں جب خود بھی تجزیہ کر رہا ہوں تو مجھے انتہائی دکھ اور شرمندگی کے ساتھ، آج دکھی دل کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ پاکستان کے جو ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے وہ ٹلا نہیں ہے، وہ سٹل ہے۔ اگر پاکستان میں یہ وقت آ جاتا ہے جو کہ اگر انڈائریکٹلی کہا، خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا تھا پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے، ہماری امپورٹ جو ہے وہ بھی رکی ہوئی ہے، ہماری ایکسپورٹ جو پہلے نہ ہونے کے برابر تھی وہ بھی بالکل سگر گئی ہے، بند ہوئی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے اپنے ویلاگ میں کہا، پاکستان کے 75 سالہ تاریخ میں اس طرح کی بدترین صورتحال نہیں ہوئی۔ غریب جو ہے غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اس کے جو معاملات ہیں وہ ویسے کے ویسے ہیں۔ ایک نیک اور مقدس مہینے کی آمد ہے رمضان، اور رمضان سے پہلے ہی مہنگائی 35% بڑھ گئی ہے، تو وہ چاہے گورنمنٹ اپنے سستے بازار لگا کے ریلیف دینے کی کوشش کرے گی، لیکن ناظرین کب تک کس طرح سے یہ معاملات چلتے رہیں گے؟ غریب کے لیے کب کوئی سوچے گا؟ غریب کے لیے کب کون کچھ کرے گا؟ اس چیزوں کا اثر میں پہلے بھی کہتا ہوں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی غریب پر پڑتا ہے۔ مینوفیکچر کے اوپر کوئی ٹیکس لگے گا، وہ ٹریڈر ریٹیلر سے ہوتا اینڈ ایک کنزیومر پر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا روپیہ تاریخی طور کے اوپر ڈی ویلیو ہو کے نیچے آ چکا ہے۔ لیکن اگر یہی حالات رہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف بڑھتا جائے گا۔ ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ متوقع ہے کہ آئی ایم ایف سے معاملہ طے پا جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں، میں اسحاق ڈار صاحب کی کاوشوں کے اوپر کوئی شک نہیں کر رہا، نو ڈاؤٹ اسحاق ڈار صاحب ایک قابل انسان ہے۔ ماضی میں بھی پاکستان کو ایک معاشی طور کے بنور میں پھنسا ہوا تھا، ڈوبتی ہوئی کشتی جو تھی، ماضی میں بھی اس کو بھی کنارے لگایا تھا، اب بھی ہم ایکسپیکٹ کریں۔ لیکن ناظرین 9 مہینے گزرنے کے بعد بھی اگر ہم تجزیہ نگاروں کے تجزیے لیں اور معاشی پنڈتوں کا میں تجزیہ لوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان ایک انتہائی بدحالی کا شکار ہونے جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے یہ وقت پاکستان میں آئے، لیکن ہمیں سے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، نہ آنکھیں چڑانی چاہیے۔ ہمیں آنے والے وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، لیکن اپنے طور پر بھی ہمیں اس معاملہ سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح سے یہاں پر اناؤنسمنٹس کی جاتی ہے، بہت ساری چیزیں کی گئی، پہلے اپنے ویلاگس میں بھی بتایا کہ ہمیں کفایت شاری کرنی چاہیے، ہمیں اپنی کابینہ کا سائز ہے گورنمنٹ کو چاہیے وہ اس کو تھوڑا سا کم کرے، غیر ضروری اخراجات کم کریں، لائٹس کے اوپر انرجی سیو کریں۔ وصیت قوم اگر میں دیکھوں تو شاید ہمارے میں وہ پریکٹس میں یا ہمارے اندر وہ اخلاقی طور کے اوپر وہ چیز ہے ہی نہیں کہ ہم ان چیزوں کو فیس کریں اور ان چیزوں کو پریکٹس کا حصہ بنائیں۔ آج بھی میں دیکھتا ہوں لائٹس بھی، مارکیٹس بھی ویسی اوپن ہیں، ہم نے وہ جتنے آرڈرز ہیں اس کو اوبے ہی نہیں کیا، اور پھر ہم سب کچھ ایزیلی ڈال دیتے ہیں گورنمنٹ کے کھاتے۔ میرا خیال ہے ہمیں کچھ چیزوں کی ذمہ داری، رسپانسبلٹی خود بھی لینی چاہیے۔ آگے بڑھ کے ہمیں خود بھی بطور قوم اس وقت نو ڈاؤٹ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہر ایک معاشی طور کے اوپر دور کی نظر رکھنے والا انسان یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر تاریخ کا سب سے مشکل ترین وقت ہے۔ ہمیں چاہیے بطور شہری ہم اپنا رول بھی پلے کریں۔ رول پلے کرنا یہ نہیں ہوتا کہ ہم
कफ़ायत जारी ना करें, हम लाइट्स और एनर्जी का बेदर्द इस्तेमाल करें। हमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसको फॉलो करते हुए गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना आगे चलना चाहिए। ठीक है, हमारी अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं, हमारी सियासी इख्तलाफात हैं, हमारे सियासी इख्तलाफात चलते रहेंगे। यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो, चाहे गवर्नमेंट्स हो, चाहे अपोजिशन हो, ये एक सारा एक सिलसिला चल रहा है, ठीक है। लेकिन हमें इससे हट के देखना चाहिए कि हम खुद से क्या करें अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, हम अपने उस गरीब अवाम के लिए क्या कर रहे हैं, हम CSR के लिए क्या करें। नाज़रीन, मेरा जो मजबूरी तौर के ऊपर मेरा ये जो नुक्ता नज़र है वो बार बार मैं कह रहा हूँ क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, मुझे असल एक्चुअल पोजीशन आपको बताना है कि हम किसी भूल में ना रहे। हमारे ऊपर एक टफ टाइम है जो गुजर रहा है, जो गुजर भी जाएगा इंशाल्लाह। हम यूज्ड टू हो चुके हुए हैं 75 ईयर से हम लोग, हमारे ऊपर पहले भी बहुत दफ़ा इस तरह से सैंक्शंस भी लगी जब हमने एटमी धमाके किए थे, हमने वो वक्त गुजार लिया है, उसमें से हम रिवाइज करके और रिवाइवल हो गया, पाकिस्तान को बाहर आ गया था। तो ये उससे कम हालात भी नहीं है, लेकिन कम तरीन भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें मजबूरी तौर पर अपनी सोच भी बदलना है, हमें अपने तौर के ऊपर भी पाकिस्तान को सही करने की ज़रूरत है। अगर आज इंपोर्ट की आइटम्स के ऊपर ड्यूटी लग गई है जिसके ऊपर हम बहुत शोर कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेड आइटम्स के ऊपर लगी है ना, जिसके बगैर शायद एक आम इंसान का गुजारा हो सकता है, हम गुजारा कर सकते हैं, हम पाकिस्तान की बनी हुई आइटम्स खा सकते हैं, हम मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को यूज़ करना जाने, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने पर फ़ख्र होना चाहिए। मुल्क में इस वक्त मैं समझता हूँ माशी एमरजेंसी नाफिस हो चुकी हुई है और हमें भी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, ना कि उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। हमें बढ़ के, चाहे कोई गवर्नमेंट भी हो वक्त की, जब उसके ऊपर कोई टफ टाइम आता है तो बतौर शहरी, बतौर बासलाहियत और बाशऊर शहरी होने की हमें गवर्नमेंट के पूरी तौर पर एक अच्छी आवाज़ उठानी चाहिए जो कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो। इसके साथ मुझे अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।